السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسی ہے میری ناول فیملی؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ناول ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے شرارت، اور اس کی رائٹر ہیں نبیلہ عزیز۔ تو چلیے پھر ناول کی طرف چلتے ہیں۔ نئے آنے والے سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پورے اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھ پر ٹھہریں۔ شفاف گلابی ہتھیلیاں، ویران اور بے رونق۔ اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ نائمہ، تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ کر آؤ، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑ آؤں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا۔ وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اسی لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے۔ سامنے دیوار بنا کھڑا تھا وہ۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے ایک دم اس کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے شرارے نگل رہے تھے۔ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائڈ پر ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جھنجھلا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی ہے؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی، اور اسے پھولوں سے سجایا بیڈ نگاروں کا محسوس ہوا، دل جسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھے، پرس کہیں تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کوئی چیز چور کے نہ رہ گئی۔ اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کا سونے کا گلو بند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلو بند اٹھایا اور اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلو بند صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربی، اس کی بھاری آواز بآسانی سے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربیہ، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا تو اس کی نظر دلہن کے کمر پر گئی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، وہ دودھیا رنگت سلور رنگ کو مان کر رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی نظریں چرائیں۔ ہیلو، سو گئی ہو کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو دبایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یکدم چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا۔
وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سراپتا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ خاص نعمت ہو تم، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گالوں کو چھوا اور وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے اٹھاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ آج کی رات بھی پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بھینچ لیا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ بلکہ جو کل رات کی گزری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے بھینچ لیا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربیہ کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دہاڑا تھا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو، حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخیں۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتہ، سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نہ کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر سمجھ گئی تھی۔ وہ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، تو اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیہ مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے، میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوں اور سسکیوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے، اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پہ دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی۔ تبھی بے سدھ سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لیے بیٹھی تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا دروازہ کھولو، باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، انہیں پریشانی ہوئی؟ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنا چاہیے۔ وہ رابعہ کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لے کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی کہ صفائی کر دے، اس نے جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی۔
فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہاں اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا لیکن اس نے پھر بھی نہیں سر اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفے بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن ہی ہیں، بس صرف 2 دن میں، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ کئی بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے کمزور نیت کے ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرف جھکا کر اور ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس واویلے سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر کے بھی نہ مٹا، ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیخی۔ ساری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے، وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربیہ بات کر رہی ہوں، موم سے کہو کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بیوی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ، تم ان سے کہو میں صرف ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی پر بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں تو پھر کال کی تھی؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مانند پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آئے گا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہیں، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کے ساتھ نہ دیتی، وہ بدگمان ہو گئیں۔ لیکن بیٹا بات اصول کی ہے اور سچائی کی تھی، تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا طوق بنا دیا۔ بس بیٹا، سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟
آج شام تمہاری شادی کی ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی تیار ہونے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے بھی ہوئی ہے، اب دوبارہ کر رہی ہو۔ کل ہزار لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم پھر چاہتی ہو کہ وہ لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئیں۔ وہ کتنی دیر سوچتی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت اور چمک گئی، اور اوپر سے اس کے تھیکے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دو آشنا کر رہے تھے۔ موم، اور کتنی دیر ڈیڈ دوبارہ فون کر چکے؟ مہروز بے دھیانی میں اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کی ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یار، انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی۔ بھابھی، اس طرح تعلق توڑنا خیرت کی بات ہے؟ حسان نے ربی کے اکیلا پن نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی ہے، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاٹھ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اوہ یار، بس بس، اپنے اونچے اور آدرش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا نا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ وہ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہم نوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی ربی، اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں نا ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر ہی جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربیہ، جلدی تیار ہو جاؤ۔ نیچے آئی سکینہ بیگم غصہ ہوئیں۔ اب کیا ہوا؟ ربیہ نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینس پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکے ہیں، اور موم میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئیں۔ خدیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہیں، سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے ہوئے ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربیہ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے نا آج، اتنا ضروری بھی اسلام آباد راتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے، آتی ہو تو۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربیہ بیٹی کہاں ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت۔ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم ماموں جان، ربیہ نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کبھی لاہور لائیں گے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے، اپنے گھر قید نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہوتی ہے، وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ ربیہ، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم، میں باہر ہی جاتی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی، اور الیاس صاحب دیکھتے ہی رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہے، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ پھر بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ، خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز، اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے کہ احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں، تو تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ احتشام تو کر سکتا ہے، پھر مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر ہی رہ گیا، تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھتیجی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سن رہا ہوں موم۔
میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہے کریں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے۔ کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی، عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی۔ عارفہ کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا چہرہ، اس کے چہرے پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ فاطمہ کا اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں۔ یہ سب وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ لیکن موم، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے چپ کروایا۔ اور منگنی کی تیاریاں بھی ہو گئیں؟ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی تھی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربیہ نے فاطمہ کو فون کھڑکایا۔ وہ اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ بس بہت جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتہ؟ کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو، انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی وہ 3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے تو پتہ تو چلے کیسا ہے وہ، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ ہیں؟ انہوں نے ابھی آنا ہے؟ ربیہ، پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا۔ ربیہ ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملتانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے۔ کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسی کسی سے؟ ہوئی ہے نا، تمہاری امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو 2 دن پہلے آئیے تو مامور امور کے گھر میں یا ماموں رہیں گے یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر ہی نہیں سکون سے، اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو، وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی تو فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے، تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی سناٹا چھا گیا۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ وہ 3 بار عارفہ نے کہا کہ گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی آئی۔ لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکر آتے ہوئے گزارا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی طرف گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی بھیج دو۔ اب بھی ایسی بھی کیا ناراضگی، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا بندہ۔ تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جس سے گھٹیا اور کمینہ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جس نے سوچا بھی اس کے شوہر نہیں بنا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا، اس نے شرارت سے کہا، اور وہ سنجیدہ سے دیکھنے لگی۔ اپنا موبائل دو، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا، فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام عمانی جان، میں ربیہ، فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظر
ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ مانوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں بکھرا پڑا تھا۔ ماضی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، مہروز بھی پاکستان آ گیا، فاطمہ کے گھر بھی چہل پہل تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے گھر سے میوزک کی آوازیں آئیں تو صوفی صاحب سیڑھی چڑھتے اوپر آئے اور دھڑم سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی تینوں چھوٹی بیٹیاں اور ربیہ شامل تھی۔ وہ ابا جان! فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بے شرم، بے حیا، ذرا شرم نہیں آئی؟ بےہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ماموں، کل مہندی کا فنکشن تھا، ربیہ نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے ربیہ کو چپ کروا دیا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں، جہاں سے لائی ہو وہیں پر پھینک کر آؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئے اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئیں۔ سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ربیہ کو افسوس ہوا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے، فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہو، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بھڑاس نکالی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، ربیہ نے کہا۔ رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے، رقیہ نے کہا۔ بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا۔ سونے کے لیے، ربیہ نے کہا۔ مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ کر جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، ربیہ نے چھیڑا۔ ربیہ! فاطمہ ہنس دی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھے لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز آئی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے۔ ربیہ بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربیہ کے دماغ میں شرارت سوجی۔ تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں۔ وہ سید مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ اس نے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا۔ آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے، لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہیں، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہیں، آج ان کے لیے تہمید باندھنا ہے۔ کیسی تہمید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیں گے۔ کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیں، انہوں نے جلدی سے کہا اور فون رکھتے ہی ٹھہر گئی۔ جی کہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربیہ تھی جس کا شرارتی ذہن سے الٹیاں پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب آ نہ جائیں، میرے سیل پر کال کریں، آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر اس فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ پھر شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہی مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی جناب، کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اب آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جاؤں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے تو میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے نا، میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار گیا،
تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہش چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشن سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں کون تیار کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلشن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر، اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں۔ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربیہ رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ پلیز فاطمہ، ربیہ پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر تھام دی۔ اور اوریجنل جیولریز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھانا مارکیٹ میں شاپ میں ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی اثر نہیں کرے گا، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو، انتظار کرو۔ مجھے یقین ہے تمہاری موم ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اور نہ شادی۔ روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں سے اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میرے بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے تو میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچا۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں میں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوش اربا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لاپرواہی سے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربیہ اس کی نظروں کا تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کر سٹپٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑپھڑا کر رہ گئی، اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی باتوں کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا، اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات پھر وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اسے کن آنکھوں سے اس نے دیکھا، پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو تب جائے گی۔ آج کل ربیہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں؟ فیروز بخت، مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رکی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں، ربیہ ہے۔ ربیہ کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربیہ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربیہ ہے، ربیہ احمد، عارفی نے پورا نام بتایا۔ ربیہ احمد نہیں، ربیہ مہروز کو، وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربیہ احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ۔ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربیہ، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت، میں نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا۔ وہ مہروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔
اور وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے وہ جن حالات سے گزری ہے اپسیٹ ہونا جائز ہے اس کے لیے. آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں حالانکہ اس کی غلطی ہے. وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی سے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو. اس طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی. اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو. انہوں نے صاف گوئی سے سمجھایا. وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا. جاؤ پریشان ہوگی انہوں نے کہا. سوری میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں. یہ جو چلے پھر کبھی ہو جائیں گے. وہ بریف کیس اٹھاتے باہر نکل گیا. یہ چونچلے عجیب عجیب اردو لکھی ہوئی. وہ دونوں بھی چپ ہو گئے. وہ واش روم میں شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پہ رکھے ڈبے پر گئی. اس نے ڈبہ اٹھا لیا. وہ موبائل سیٹ تھا. نیو ڈبہ پیک. اس پر لکھا تھا مسز ربیہ مہروز. اس نے ملازمہ کو پکارا. جی بیگم صاحبہ. یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے. آفس سے ڈرائیور آیا تھا. آپ نہا رہی تھیں میں نے بیڈ پہ رکھ دیا. پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی. وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی. اب وہ چپ تھا. کمرے میں مکمل خاموشی رہتی لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے باہر گئی. فون ڈائریکٹری سے اس کا آفس کا نمبر لیا. ہیلو. دوسری طرف مصروف سی گمبھیر آواز سنائی دی. یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی. ہیلو. خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا. ہیلو میں ربیہ احمد بول رہی ہوں. اس نے ہمت کی. اوہ اچھا میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہیں. اس نے چوٹ کی. فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی مگر ربیہ تو بات کرنا پسند کرتی ہے. مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو ورنہ کبھی بات نہ کرتی. مگر مجھے پتہ تھا تم کتنی اعلیٰ ہو تبھی تو بات کی میری جان. اس نے مزے سے کہا. اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی. فون پھر بجنے لگا. اس سے پہلے تو اگنور کیا پھر اٹھا لیا. ہیلو مہروز بک بات کر رہا ہوں. پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے. میری کم ظرفی تو تمہیں جانو گی تو اور کون جانے گا. میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم. اس نے فون بھیجا ہے. ہاں تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے. کیوں؟ میں نے تم سے مانگا تھا لیکن مجھے تو پتہ تھا نا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور فون بھی آج کل کی ضرورت میں شامل ہے. میری ضرورتیں اور بھی بہت سی ہیں. کس چیز کو ضرورت پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا. تم ایسا کرو اپنی ضرورت کی لسٹ بناؤ پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں. تو لکھو. ربیہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. وہ اسے جج کرنا چاہتی تھی. گاڑی بلیک سیلون. کیا بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا. نہیں میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں. سوری یا ڈیلر آ گئے. کچھ بھی لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں. بس اتنی جلدی بس نہیں. ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشیاں. اور وہاں ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں. وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی. لشکاریں مارتی معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی شو روم سے آئی ہے. یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی صنعت نہیں پا سکتے مہروز بخت. اس نے ناگواری سے کہا اور پردے برابر کر دیے. آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا اور وہ بھی سو رہی تھی. ربیہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی. کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم اسے باہر جاتا دیکھ کر بولی. مارکیٹ. وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ سے نکلی. عارفہ بیگم کو اس کے تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی. وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی. مہروز اٹھو. کیا ہوا موم؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھا. ربیہ گاڑی لے کر نکلی ہے باہر. مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے. پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی. اس نے اس نمبر ملایا تو مگر ریسیو نہیں کیا. ربیہ کال اٹھاؤ. اس نے میسج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا. کال اٹھاؤ ورنہ مجھے بھی آنا پڑے گا تمہارے پیچھے. اس نے پھر میسج کیا. کہاں جا سکتی ہے وہ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی. عارفہ نے کہا. وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی. ماضی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا. مارکیٹ شاپنگ کرنے. مہروز نے کہا. کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے. اچھا میں بھی کہوں ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا. یہی تو خاص شاپنگ ہے. مہروز نے شرارت سے کہا. چل تو جا کر گفٹ خرید. میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں. حسان کی گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چل دیا. اس کا رخ
اوریجنل جیولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ 1 منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کو کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا، شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب، کیا ہے؟ بے چینی لگی ہوئی ہے کیا آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیں فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا، تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا رنگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ زور دے کر بولی، اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اسٹائلش سے سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا تو کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا، اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہے؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے منع کر دیا۔ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیں، ربیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی۔ اس نے کہا۔ اگر شک ہے تو کل مٹ جائے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں، ربیہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اسی لیے گیٹ ابھی کھلا ہوا تھا۔ ربیہ کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربیہ، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربیہ روحان سی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو۔ فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربیہ ہوں جس کی آواز سن کر تم خوش ہو جاتی تھیں، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو نا۔ ربیہ کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے ہوئے تھے۔ فاطمہ، تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربیہ پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربیہ ہے، اور میں کوئی غیر نہیں آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی، تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے۔ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو میں اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا۔ یوں سوال جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے۔ ایسی نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی تمہاری جیسی ہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ مومانی ربیہ کے سامنے آ گئی۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جائے یہاں جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دہاڑے۔ ربیہ، اس کے کب سے مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے۔
صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لے نہیں آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربیہ کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے۔ الیاس صاحب نے طعنہ دیا۔ جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے وہ ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ مہروز سے بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنا، اس کو دھیان رکھنا۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو۔ کاش میں مر جاؤں، دکھ سے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اسے چھیڑا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے، ربیہ کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں گزار دیتی۔ مہروز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کا چچا احسام کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی ہی آتا دیکھ کر وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، احسام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر دھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سر کرنا برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ شکستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ ڈاکٹر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں، بلکہ کہیں ایسی جگہ لے جاؤ جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے، بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی، بس۔ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا؟ کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جیولری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن ربیہ، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن ربیہ وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ جب نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کمبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے، میچنگ کی جیولری اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں۔ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بس، بلکہ بہتان ہو گئے فیل کرنا۔ بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ عجیب بے حسی آ گئی ہے، ورنہ خود سوچو، کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کا ملیہ میٹ کر دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ میں مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، دن رات سکون نہیں، ساری رات جا کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے گا، تم بھی تو جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربیہ، تم نے خواہ مخواہ اپنے اعصاب پر طاری کیا ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے قسمت میں تھی، کب تک روک لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹشو سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ ربیہ، اس نے گال تھپتھپایا۔ یہ لو پانی۔ اس نے بوتل دی اور کھٹاکھٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تھا؟
بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا بہتر نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لوگ ہی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی، اور تمہیں تو پتہ ہے اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا، یہ لڑکی سے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ تھا، اس نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ ماضی۔ گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئیں، ان میں ربیہ بھی شامل تھی، چہرے پہ مسکراہٹ لیے۔ مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل اسی نے کی۔ وہ دم بخدا رہ گیا، اسے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا۔ ربیہ، یس موم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلٹ کر پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کی سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائے صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے، پھر وہ اب وہ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں، اس نے ربیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے۔ بس یہی ہے اب وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ موم، اس نے پاس کھڑی عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھپھو کی بیٹی ہے، ربیہ احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھیں میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئیں۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا ہے، ربیہ نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دولہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سبھی تعریف کر رہی تھیں۔ فاطمہ غضب ہو گیا۔ وہ دولہا نے شادی سے انکار کر دیا۔ رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربیہ نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہے فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربیہ چکر آئی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دولہے کو مارنے کے در پر ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربیہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن اگر تم نے غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ ربیہ کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی، مگر ربیہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربیہ، چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی۔ وہ لرز سے جسم سے کھڑی ہو گئی۔ تم نے اس لڑکی کو کہا کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا، وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کیں؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھیں، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دہاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس، اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے بات کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں، اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کریں، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ، مولوی کو بلانا ہے، یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکا کر کھڑے ہو کر احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، نہیں، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی، اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو، الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیے پاپا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے ماں باپ سے التجا کی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ تو دونوں شرم سے زمین پر گرنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربیہ روتی رہی دھاڑے مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی، اور مہروز وقت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیہ کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے
دل اور ضمیر بھاری بوجھ تلے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی بھیج دیا، اسے سزا دے کر بھیج دیا تھا، اپنے سے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئیں اور روز ٹوٹ جاتا، نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ربیہ نے کہا۔ نصرت بیگم مہروز کی چچی نے ربیہ کے ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربیہ کا ہاتھ چوما اور ربیہ کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہی ہو اپنی بہن کا کمال؟ حسام چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اپنی بہن کو انعام دینے کا دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والٹ نکالا۔ جی بھائی، یہ لو انعام تمہارا۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کو ہنسی پر ملا ہے نا انعام، آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا۔ نشا نے کان میں کہا اور ربیہ کی نظر کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کر آؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربیہ نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی تم چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے کا بن کر ہی رہنا ہے۔ ربیہ اس کی بات پر ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور بھابھی آپ ہمارے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کریں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، نصرت نے کہا۔ اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے، ربیہ نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں اڈیلی۔ آپ یہ لے جائیں، میں آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی۔ مہروز غش کھانے کو تھا کہ یہ وہی ربیہ ہے۔ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نصرت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سنے وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو۔ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی ہے تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھائے، نشا نے ایک دم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلے، ربیہ نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا کچھ نہیں سن رہا۔ میں کل جاؤں گا، بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ کمرے میں۔ نشا جاؤ، بھابھی کو چھوڑ آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ کھلی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھ کھولی تو مہروز اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کوہنی کے بل اٹھا، بنا شرٹس کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈرز کی طرح۔ ربیہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں، میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے قب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا تھا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچوں کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربیہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص وہ بات جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر اس کا ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیہ کو کیا ہوا ہے؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اس کی امی ابا مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے عارفہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکرایا۔ اپنی موم کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ربیہ نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف، کیا حال بنا لیا ہے تم نے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرقی بیوی سے سب ارمان پوری کروں گا، اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ جو رشتے پر مجھے حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی نہیں ہوتا، ہر بیوی کی طرح تمہاری ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہیں۔ تم نے اپنا ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہوں نا، مجھے کسی نے معاف کیا اس دن تم مجھے معاف کر دیتے۔ اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھینچے۔ مہروز، ربیہ تیار ہے، عارفہ نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر کو منع کر دیں، مہروز نے دو ٹوک کہا۔ بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ وہ واپسی کب ہوگی؟ شاید کل۔ وہ جو اب باہر دیتا نکل گیا۔ لیکن بیٹا وہ ربیہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں۔ پوری رات خالی بستر پہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چین ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھاگئی ساری رات جاگ کر گزاری؟ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری، سکون سے۔ تمہارا تو کوئی بھی خیال نہیں آیا؟ تو تم جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے۔ وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بولو، وہ کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اسے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی تو مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے گاڑی تک لے آیا۔ رابعہ علیہ السلام اب خاصا سخت من لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو، اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا، اسے خیال رکھتا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیاں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار لیا۔ ربیہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربیہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی ہوئی آئیں۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو، حوصلے سے کام لو، نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربیہ کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا، لیکن ایک ربیہ کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔
تم پہلے بھی 2 بار آ چکی ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے، میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے اسپتال میں موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے، زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا، اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ٹھٹکے تھے اور تڑپی بھی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ اس کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال ہے، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی، اپنے ساتھ سب کے سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں۔ آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سے اسپتال میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربیہ کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑا ویران چہرہ، کافی تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مہروز ہے۔ ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا، اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ مان، وہ زیر لب بولی جیسے خواب میں ہو، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر آئیں۔ موم، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں پری جان، میں ہی ہوں تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی ہو۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ کمرے میں دیکھا، سے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی تھی۔ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیں، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربیہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربیہ کے پاس لٹا دیا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں گیا؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نفل پڑھنے گئے، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور ربیہ گھر آ گئی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کیا رکھیں۔ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کہ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ دانیہ کیسے رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں اللہ کی طرف سے تحفہ۔ دانیہ، مہروز بخت، اچھا نام ہے، رکھ لو، عرفی نے کہا۔ ربیہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو کوئی نام بتا دو۔ دانیہ مہروز بخت، ربیہ نے کہا، اور مہروز مسکرایا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس، مجھے اب سمجھ آئی یہ بات، جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، اب بھی ضائع نہیں ہوا وقت، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے تھے؟ پشیمان تھا۔ جب میں نے موم ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ میں رشتوں میں دراڑ کر سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیرے میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے۔ یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا، اور وہ جیسے ہی قریب آئی، مہروز نے اسے بازو میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نام پر، کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے، بس دعا کرو۔ وہ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھیں، اور دور بیٹھتا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف سمت کروا رہی ہو، مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
تم نے خود مجھے قریب کیا تھا، مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت، اس نے مہروز کے بال دبوچے، تبھی دانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ حیران ہو گیا۔ رابعہ جلدی آؤ، مہروز کا فون آیا ہے، سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں، وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ آف کیوں ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑا ہی، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو۔ اینی وے بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں یار، گھر بہت خالی ہو گیا ہے، موم ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی موم ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ رابعہ اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں اس نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک موم ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس رہے۔ بہت تیز ہو گئی ہو تم تو، ہاتھوں سے بیوقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کے پرواز کرنے پر بہت ٹائم تھا، اور ابھی دانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ مما، بیبی، دانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، وہ بچی بھی دانیہ کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر دانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ اوہ آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی تھی۔ رابعہ نے گاؤن میں بیٹھی اس کو کہا سے ماتحت کرنے لگی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ رابعہ کو حیرت ہوئی، اس کی آواز نے رابعہ کو سماعتوں سے بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ، تم کہاں تھیں؟ رابعہ کا لہجہ پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ میں نے تو بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر مومانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے موم ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا تو ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے، رابعہ نے کہا۔ میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت ہوں خوش اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کوئی بات یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت ہی نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی رابعہ شرمندہ ہے، ملتا ہے وقت، جب لیٹتی ہوں سونے کی نیند نہیں آتی، کیسے سب یاد آ جاتا ہے، ہم نے کبھی کسی کو جو بھی برا کیا۔ رابعہ بھول جاؤ پرانی باتوں کو، میں بھی بھول گئی ہوں، میں اس بات کو چھوڑ دوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، سچے دل سے معاف کیا۔ اب شک تم سے ناراض رہیں، ابا بے شک تم سے ناراض رہیں، مگر میں نے معاف کر دیا۔ شروع میں بہت دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ تھی تو تمہاری تھی۔ رابعہ کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھر رہے تھے۔ رابعہ سنبھالو خود کو، فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ تھا۔ جب اسلام آباد سے ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کیسی ہو؟ فاطمہ، ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی، مہروز مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا، اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ رابعہ نے اسے کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو، نہیں اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور رابعہ کھلکھلا کر ہنس دی، اور دونوں کو ہنستا دیکھ کر دانیہ تالی بجانے لگی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔